کسی بھی قبر پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ایصال ثواب پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے تو کیا مردوں کو دکھائی دیتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے یا اس کو اللہ پاک بتا دیتے ہیں؟ اللہ پاک کی طرف سے بتا دیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اگر مردوں کو سنانا چاہو تو نہیں سنا سکتے، لیکن مردے سنتے ہیں۔ کیسے سنتے ہیں؟ اللہ سنوائے تو سنتے ہیں، نہیں سنوائے تو نہیں سنتے ہیں۔ جیسے اللہ نے اگر کسی کو بہرا بنا دیا، تب ظاہر بات ہے اپنے اس کو کتنا بھی سنانا چاہیں نہیں سنا سکتے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو بہرا کر دیا، اور اللہ اگر سنانا چاہے تو بہرا نہیں بناتا، تو ہم بولتے ہیں تو لوگ سن لیتے۔ یہی حال مردوں کا ہے، اللہ سنوانا چاہے تو وہ سن لیتے، نہیں سنوانا چاہے تو نہیں سنتے۔ شادی کرنے کی پتہ نہیں کیا لکھا ہے، شادی کرنے کی مدت کتنی عمر تک ہے؟ شادی کرنے کی مدت کتنی عمر تک ہے؟ بڑھاپے تک ہے؟ جب تک سانس چلتی رہے نکاح کر سکتے۔ البتہ اس بات کا فقہی اعتبار سے حکم ہے کہ آدمی پر اگر شہوت کا غلبہ ہو اور زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے تاکہ زنا سے بچ جائے، اور اگر شہوت کا غلبہ نہیں ہے لیکن آدمی مرد ہے تو نکاح کرنا سنت ہے، اور اگر آدمی نامرد ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، ہم بستری پر قادر نہیں ہے، تو پھر نکاح کرنا حرام ہے۔ اچھے ایسے شادی کی مدت جو ہے کبھی بھی کر سکتے۔ بد نگاہی سے بچنے کے لیے کون سا عمل یا وظیفہ؟ یہ گناہ بے لذت ہے۔ چلو کسی خوبصورت عورت کو آپ نے دیکھا، کیا ملا؟ کچھ ملا؟ یہ گناہ بے لذت ہے۔ تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ گناہ بے لذت ہے، کوئی لذت نہیں ملتی، البتہ آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ غور سے دیکھ لیتا ہے تو خواب میں بھی دیکھنے لگ جاتی نا، تو دل میں بے چینی آ جاتی، سکون ختم ہو جاتا۔ قرآن شریف یاد کر کے بھول جائے تو کیا وعیدیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ وہ شخص کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، لما حشرتنی اعمیٰ، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے میرے قرآن کو بھلا دیا تھا، اس لیے تجھ کو اندھا اٹھایا گیا۔ اگر ہم ناپاک ہیں اور ہمیں پتہ نہیں اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ جب ہمیں معلوم ہو جائے بعد میں کہ ہم نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی ہے تو پاکی حاصل کر کے اس نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر ہمیں پتہ ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جان بوجھ کر ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھنا ایمان سے محروم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا کا مطلب بتائیے، آئے گا سورہ عامہ میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کہاں کہاں پر ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کوشش کرو کہ سچ بات کہی جائے، لیکن ایسی جگہ سچ بولنا جس سے نقصان ہو۔ جیسے میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ہو گئی، اب آدمی سے پوچھے کعب ہوا ہے، بولے بہت ہی ایسی ہے ویسی ہے۔ اب وہ دل اس کا بھرا تھا، بیوی کے سارے عیب بتایا، بیوی سے پوچھے کعب ہوا ہے تو اس نے شوہر کے بارے میں کم زیادہ بولا، بہت ساری باتیں غلط بھی بولی جاتی نا۔ اب شوہر نے پوچھا کہ موری عورت یا کا بولت رہی، یا بیوی نے پوچھا کہ وہ کا بولت رہے، اب ظاہر بات اگر سچی سچی بول دیے تو گھر بگڑ جائے گا۔ تو میاں بیوی میں اتفاق ہو جائے، مصالحت ہو جائے، ناراضگی ختم ہو جائے، وہاں پر
جھوٹ بولنے سے اگر یہ بات ملتی ہو جاتی ہے تو جھوٹ بولیں گے، سچ بولیں گے تو پھر بات بگڑ جائے گی۔ تو پنچ لوگ جب شوہر سے سنتے ہیں، بیوی سے سنتے ہیں، تو شوہر کو بولتے ہیں تو اتنی برائی کر رہا ہے اس کی، وہ تو تیری بہت تعریف کر رہی تھی، ہم لوگ بہت پوچھے کھودیا کے، لیکن وہ تو تم کو بہت اچھا بول رہی تھی۔ تو آدمی پہ پانی پڑ جاتا، کہنا میں ایسا بول رہا، بولے جان دو، میں جو بولے ہو بولنا مت۔ ایسے ہی جب عورت کو بول دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی پانی پڑ جاتا، پھر دونوں کو ملاؤ تو مل جاتے ہیں۔ تو جہاں بات بگڑتی ہو، باپ بیٹے میں، ماں بیٹے میں، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، بھائی بہن میں، اور اسی طرح آپس میں دو دوستوں کے درمیان، دو پڑوسیوں کے درمیان، سچ بولنے سے اگر جھگڑا بڑھے گا، مزید تعلقات خراب ہوں گے، تو پھر سچ نہیں بولیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ سفیر حضرات کو صدقہ دے سکتے ہیں، اگر ان کے یہاں صدقے کا مصرف ہے تو زکوٰۃ و صدقات دے سکتے ہیں۔ اب جیسے کوئی مسجد کا چندہ لینے کے لیے آیا تو آپ اس کو جو ہے زکوٰۃ و صدقات نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ و صدقات کا مصرف مسجد نہیں ہے۔ اور ایسے مدرسے کی طرف سے سفیر آئے جہاں بچوں کے تعلیم کے ساتھ ان کے قیام اور طعام کا نظم ہوتا ہے، یعنی کھانا بھی دیا جاتا ہے، تو زکوٰۃ و صدقات کی رقم ان کے کھانے میں استعمال ہو سکتی ہے، اس سفیر کو ہم صدقات و خیرات دے سکتے ہیں۔ اور اگر مدرسہ ہے، بچے پڑھتے ہیں، لیکن مدرسے کی طرف سے ان کو کھانا نہیں دیا جاتا، تو وہاں زکوٰۃ و صدقات نہیں دیں گے۔ میں مہر فاطمی دینا چاہتا ہوں، لیکن گھر والوں کی رائے سے 7,000 مہر طے ہوا، تو اب میں کیا کروں؟ گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتا، تو ابھی 7,000 دے دے اور رات میں چپکے سے اس کو مہر فاطمی دے دے کہ یہ مہر طے ہوا تھا 7,000، لیکن حضور کی سنت ہے کہ مہر میں اتنا دیا جائے، 1 کلو 633 گرام چاندی، تو میں یہ چاندی یا اس کا پیسہ تم کو دے رہا ہوں، دے سکتے ہیں۔ ایسے بھی تو دیتے رہتے نا، گھر والوں سے چھپا کر کے 100 200 جیسی حیثیت ہوتی ہے۔ ہم نے اگر کسی سے شرط لگائی اور ہم نے شرط جیت لی، تو اب وہ جو بھی ہمیں دے گا کیا وہ لے سکتے ہیں؟ اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ شرط 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک 2 طرفہ شرط ہوتی ہے، 2 طرفہ شرط، کہ اگر ایسا ہوا تو میں تجھ کو دوں گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو تم مجھ کو دینا، یہ 2 طرفہ شرط ہے، یہ جائز نہیں۔ اور اگر ایک طرفہ ہے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ صحیح ہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو میں تجھ کو دوں گا، سامنے والا دینے کے بارے میں کچھ نہیں بولا، ادھر سے دینے کی کوئی بات نہیں، تو یک طرفہ شرط جائز ہے، 2 طرفہ شرط جائز نہیں ہے۔ ہم نے حفظ عقل کنویں میں کیا اور عالمیت ہم نے ڈابھیل میں کی، تو ہمیں لقب کون سا ملے گا؟ یعنی اشاعتی یا ڈابھیلی؟ عالم ہے دونوں بول سکتے ہیں کہ بھائی حفظ میں نے وہاں عقل کنویں سے کیا اس لیے اشاعتی، اور میں نے عالمیت جو ہے ڈابھیل سے کی ہے اس لیے ڈابھیلی۔ آپ نے نام سنا ہوگا ملی ندوی، سنا کہ نہیں سنا؟ تو وہ اپنے نام کے ساتھ ملی بھی لگاتے ہیں، ندوی بھی لگاتے ہیں، کہ ہم ملت سے پڑھ کے فارغ ہوئے اس لیے ملی، ندوہ جا کر پڑھ کے آئے، کوئی کورس کر کے آئے تو ندوی۔ بڑے اللہ والے خلافت دیتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے، تصوف کی اصطلاح ہے، جو کسی سے بیعت ہو اور جس سے بیعت ہوا ہے
اس نے بیعت ہونے والے کے اندر ان خوبیوں کو اور صلاحیتوں کو دیکھا جس کے ذریعے سے دوسروں کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو وہ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ اب تم بھی دوسروں کو بیعت کر سکتے ہو، تو اس کو خلافت کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ کو خلافت دی ہے، اب میں پیر صاحب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پیر صاحب ہو گیا، اب جو ہے تم جو ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، بہت زمانے تک خدمت کی، بنگال کا تھا۔ وہ جب اپنے گھر واپس گیا تو جا کر کے کہنے لگا کہ میں اب جو ہے ابدال ہو گیا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ بولتے ہیں نا غوث، قطب، ابدال، تو بولے میں ابدال ہو گیا ہوں۔ تو وہاں سے کسی نے خط لکھا حضرت کو کہ حضرت یہ آپ کا خادم آیا ہے اور ابدال ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا صحیح کہتا ہے، پہلے وہ گوشت تھا اور اب ابدال ہو گیا۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ایسا بولنا کیسا ہے؟ بول سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک اصطلاح ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فوری اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آئے، تو اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے۔ اور قرآن کریم میں ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ کہ ہم لوگوں کو ڈھیل دیتے ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب اگر اس پر یہ کہا جائے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، دیر ہے، آئے گا ٹائم، لیکن ابھی فوراً اللہ پاک کی طرف سے عذاب آ جائے، پکڑ ہو جائے، ایسا ضروری نہیں۔ بائلر مرغی کا گوشت تو کھانا کیسا ہے؟ کھا سکتے، جائز ہے۔ اسے کھانے سے لڑکیاں وقت سے پہلے بالغ ہو جاتی، غلط بات ہے۔ گورانی دیسی مرغی کا گوشت بوائلر سے زیادہ لذیذ، بوائلر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے گورانی کھائیں گے تو اور جلدی بالغ ہو جائیں گے، یہ سب غلط بات ہے۔ چہرے پر داغ دھبا ہے، چہرہ بدصورت ہے، اس کا کچھ وظیفہ بتائیں۔ نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ چہرے پر نور دے گا، چاہے رنگ کالا ہوگا لیکن اللہ اس میں کشش، جاذبیت رکھیں گے، لوگوں کو پسند آئے گا۔ 14-15 سال کا لڑکا ہے، کیا وہ بیان کر سکتا ہے؟ وہ نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاری ہے، کیا وہ بیان کر سکتا ہے؟ اب ظاہر بات ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا بیان کرے گا؟ وہ تو ایسے ہی ہو جائے گا کہ جماعت میں آئے تھے، اب مشورے میں طے ہو گیا کہ بھائی یہ مغرب میں بیان کرے گا۔ ارے بولے مجھ کو بیان کرنا نہیں آتا۔ بولے نہیں بیان کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ امیر صاحب نہ میں عالم ہوں، نہ حافظ ہوں، نہ قاری ہوں، نہ مفتی ہوں، اور کبھی میں جماعت میں بھی گیا نہیں، پہلی مرتبہ آیا، کیا بیان؟ بولے نہیں تجھ کو ہی بیان کرنا پڑے گا۔ امیر کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر کے تھوڑی دور سوچا، بولے مشورے میں طے ہوا ہے کہ میں بیان کروں گا، لیکن مجھ کو بیان کرنا نہیں آتا، اب امیر صاحب بیان کریں گے۔ اب امیر صاحب بیان کریں گے۔ اب امیر صاحب کیا کرتے؟ سب کے سامنے بول دیا، امیر صاحب کھڑے ہوئے بیان کیے، بعد میں امیر صاحب بولے یہ کیا کیا؟ بولے جو مجھ کو آتا تھا وہ میں کہہ دیا۔ سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک اور دیگر ایپ میں شارٹ ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں گانے اور فحش ویڈیو بھی ہوتے ہیں۔ درمیان میں قرآنی آیات و احادیث بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے، تو کیا قرآن و حدیث کی توہین نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے جو گانا ہے، ناچ گانا، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس کے ساتھ اگر یہ چیز ہے تو بظاہر تو اس کی تخفیف ہے، ایک قسم کی توہین ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چھپ کر سننا کیسا ہے؟ شاید یہ پوچھنا چاہتے کسی کی بات چھپ کر کے سننا، یہ تجسس ہے، جاسوسی، جائز نہیں۔
اگر اللہ اس کے رسول اور اس کے دین یا کسی کو نقصان پہنچانے کا پروگرام ہو اور اس نیت سے آدمی سنے کہ لوگوں کو بچایا جا سکے تو سن سکتے ہیں، ورنہ عام حالات کے اندر تجسس کی اجازت نہیں ہے، کان لگانے کی اجازت نہیں۔ بعض لوگ بیٹھے رہتے ادھر دیکھتے رہتے ادھر کان رہتا ہے۔ اب وہ بولنے والے ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ تو گھڑی دیکھ رہا ہے، لیکن وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، گھڑی تو دیکھ رہا ہے لیکن کان کدھر ہے؟ کسی امرد لڑکے کی طرف شہوت کے ساتھ یا محبت سے دل مائل ہوتا ہو تو ایسی صورت میں اس سے قطع تعلقی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، قطع تعلق ختم کر لینا چاہیے، ورنہ گناہ میں آدمی مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت خضر حیات ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں حیات نہیں ہے، دونوں بات کہی جاتی، کچھ لوگ کہتے ہیں حیات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں حیات نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ زندہ ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ بیڑی، سگریٹ، تمباکو یہ سب نشہ ہے یا نہیں؟ جو آدمی تمباکو نہیں کھاتا اگر اس کو کھلا دیا گیا تو نشہ آتا کہ نہیں آتا؟ چکر آتا کہ نہیں آتا؟ یہ نشہ ہے، جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام، اس لیے تمباکو وغیرہ بھی نہیں کھانا چاہیے، گٹکا وغیرہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ مجھ کو بار بار کسی اجنبی لڑکی کا خیال دل میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، شادی نہیں لگ رہی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 ہے، اس آیت کو 313 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف کے ساتھ تین مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور یہ معمول بناؤ، مہینہ 1.5 مہینہ آپ کرو، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ نکاح کی نیت کیسے کرے اور نکاح سے پہلے قبرستان جانا کیسا ہے؟ نکاح کی نیت کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ نکاح سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کو پاک دامنی نصیب ہوتی ہے، نکاح سے نصف ایمان مکمل ہوتا ہے، نکاح سے اللہ تعالی غنا کی دولت عطا کرتے ہیں۔ یہ سب نیت کرنا چاہیے، اور نکاح سے پہلے قبرستان جانا ضروری نہیں۔ امام قرات کر رہا ہو اور قرات میں دعائیہ کلمات آئے تو مقتدی حضرات دل میں آمین بول سکتے ہیں یا نہیں؟ دل میں بول سکتے ہیں، زبان سے نہیں۔ چوتھا کلمہ کتابوں میں 2-3 طرح کا ملتا ہے، کم زیادہ الفاظ کے ساتھ، تو کون سا کلمہ زیادہ افضل و بہتر ہے؟ جس میں زیادہ ہے وہ بہتر ہے، یحیی و یمیت کے ساتھ جو آتا ہے وہ بہتر ہے۔ نہانے کے لیے گرم پانی ہے، جنابت کا غسل کرنا ہے، اس میں ہاتھ ڈال کر پانی کو چیک کیے تو کیا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے انگلی کے اوپر یا ہاتھ کے اوپر ظاہری ناپاکی نہیں، جیسے پیشاب پاخانہ، خون پیپ وغیرہ لگا ہو تو یہ ظاہری ناپاکی ہے۔ اگر ایسے ناپاکی کے ساتھ ہاتھ ڈالیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر ہاتھ میں نجاست نہیں لگی ہے، صرف نہانے کی حاجت ہے، جنابت ہے، تو ہاتھ ڈال کر کے جو پانی چیک کرتے ہیں زیادہ گرم تو نہیں ہے یا زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ایک دسترخوان پر 2 گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، طبی مسئلہ ہے۔ بسا اوقات 2 طرح کا گوشت تو الگ الگ کھانے سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ گھسیٹ اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ استخارہ کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ ہر اچھے کام کے لیے استخارہ کرنا چاہیے، مسنون ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے پڑھے، اور پھر سلام پھرنے کے بعد استخارے کی دعا پڑھے،
اور اپنے الفاظ میں بھی اپنی زبان سے بھی اللہ سے مانگ لے کہ میرے سامنے یہ مسئلہ ہے، میں یہ کروں یا نہیں کروں، فیصلہ میرے لیے مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو میرے لیے جو بہتر ہو آپ مجھے دکھا دیں یا میرے دل میں وہ بات ڈال دیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے جو پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مسنون طریقے سے پاک بستر پر سو جائیں اور 3 دن 7 دن تک یہ عمل کریں۔ کچھ دکھ جائے تو کسی سے سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو کسی سے عالم حافظ امام سے پوچھ لیں کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا۔ اور اگر کوئی بتانے والا نہ ہو یا ہمیں کچھ دکھائی نہ دے تو دل جس بات پر آمادہ ہو وہ کر لینا چاہیے۔ سیاہ کرتا پاجامہ یا پورا کالا کپڑا پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ محرم چھوڑ کر کے پہن سکتے ہیں۔ محرم میں شیعہ حضرات 40 دن تک کالا کپڑا پہنتے ہیں اور یہ ان کے عقیدے کا ایک حصہ ہے، ماتم کے طور پر پہنتے ہیں، اس لیے ان سے مشابہت نہ ہو اس لیے محرم میں نہیں پہنیں گے، باقی دنوں میں پہن سکتے ہیں۔ حنفیہ کے کیا معنی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک کی تقلید کرنے والوں کو حنفی کہتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا کہ شادیوں میں یا دیگر کھانے کے پروگرام میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، کیا بنایا ہے۔ جب معلوم پڑتا ہے کہ قورمہ چاول ہے یا دالچا چاول ہے تو اپنے گھر سے روٹی لے کر کے جاتے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کا ایسا کرنا صحیح ہے؟ صحیح ہے، ظاہر بات ہے، روٹی اپنے گھر کی ہے تو اپنی ہے نا، وہ کھا سکتے ہیں، اور جنہوں نے دعوت دی ہے ان کے یہاں سے سالن لے لیں گے، کوئی حرج نہیں۔